اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے 7 راستے ایسے ہیں کہ وہ مٹی میں مٹی ہو جائے اس کو نیکی پہنچتی رہتی ہے۔ من علم علما ونشر، جو دنیا کو علم سکھاتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست کرتا ہے۔ آپ عالم ہیں، آپ دائی ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، لوگوں کو پڑھائیے۔ آپ کے پاس یہ ہنر نہیں، اللہ نے مال دیا ہے، ان کے دست و بازو بنیے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے تاکہ نشر و اشاعت کے جو الفاظ ہیں ان کی صف میں قیامت کے دن آپ کھڑے ہو جائیں۔ دوسرا کام آپ مسجدیں بنوائیے۔ تیسرا کام لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کروائیے۔ چوتھا کام کنواں کھدوا دیجئے یا نہر جاری کروا دیجئے، یا کسی کے گھر میں نلکا نہیں ہے وہی لگوا دیجئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا کھجور کا درخت لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسافر ہیں ان کے لیے سرائے بنوائیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحت کی حالت میں صدقہ کیجئے۔ اور آپ نے 8واں طریقہ یہ بھی بتایا الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ مسکین، یتیم، فقیر کا خیال کیجئے، ان کی کفالت کی ذمہ داری لیجئے۔ مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھیے، کیا ملے گا؟ ایسی عورت جس کا خامن فوت ہو چکا اور بچوں کی ذمہ داری اس کے کندھے پہ آن پہنچی ہے، اس کی مدد کیجئے۔ صرف کوشش کرنے والا، کوشش اٹ مینز آپ گھر میں بیٹھے ہیں، گرمی بھی ہے اور گرمی ہوگی، شدت بھی ہے، آپ اے سی کے نیچے بیٹھ کے ای میل ڈالتے ہیں، آپ ٹویٹ کرتے ہیں، آپ میسج کر دیں، آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر لیں، آپ کال کر دیں۔ کوشش ہے، آپ نے دیا نہیں، صرف کوشش کرنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے جتنا رب کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا اجر اسے ملتا ہے جس نے پوری زندگی روزہ رکھا کبھی بھی اس نے ناغہ نہیں کیا، جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی کبھی اس نے ناغہ نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ اپنے مالوں میں برکت حاصل کرنے کے لیے 2 اصول بلکہ 3 اصول یاد رکھیے گا۔ ہم ڈرتے ہیں خرچ کریں گے ختم ہو جائے گا، کلا واللہ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول نے 3 چیزوں پہ قسم اٹھائی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، محمد اس بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے۔ دوسری بات یہ مقابلہ ہے اللہ خالق کے درمیان اور مخلوق کے درمیان۔ اللہ فرماتے انفق علیک، چلو میرے بندے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ دیکھتے ہیں جیتتا کون ہے؟ کون جیتے گا؟ تمہارے خزانے تو ختم ہو جائیں گے، میرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ لا تعی فیعی اللہ علیک، گن کے نہ دو اللہ بھی تمہیں گن کے دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا اپنے مالوں کو پیش کیجئے، اللہ ذوالجلال تمہارے مالوں کو قبول فرمائے۔ ایسے لوگ جن کے پاس یہ ہمت طاقت نہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر سکیں، ان کی معاونت کرو، بیوگان کی مدد کرو، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ کوئی قرض والا ہے اس کا قرض اتار دو، کسی نے قرض آپ سے لیا ہے طاقت ہے تو اس کا قرض معاف کر دو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو کسی کا قرض اتار دے یا قرض معاف کر دے قیامت کے دن عرش کے سائے میں کھڑا نظر آئے گا، جس دن پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کا جنت میں قدم ٹکا دیں گے۔ رب تعالی سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔